ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 30ویں پارہ کے اندر سورۃ عبس کی آیت نمبر 21 سے 23 تک ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اس کو موت دی اور اس کو قبر میں پہنچایا، پھر وہ چاہے گا تو اس کو زندہ کرے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا تو اس کو ان لوگوں نے پورا نہیں کیا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تک ایک پردہ کی زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ دنیا 4 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے 9واں پارہ کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی نسلوں کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی سب کو پیدا فرمایا عالم ارواح میں۔ پھر ان سے پوچھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کیوں نہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی پالنہار ہیں، پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے رچیتا ہیں، کریٹر ہیں۔ قالوا بلا شہدنا۔ جب عربی زبان میں کسی بات پر یس کہنا ہو، ہاں کہنا ہو تو اس کے لیے نعم آتا ہے، لیکن تاکید کے ساتھ جب ہاں کہنا ہو، نعم کہنا ہو تو تاکید کے لیے بلا کا لفظ آتا ہے۔ انسان نے تاکید کے ساتھ کہا قالوا بلا شہدنا، کہ بے شک میں تسلیم کرتا ہوں، اس کو من و عن مانتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، اس کو سویکار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کہ شہیدنا، ہم اس پر گواہ بھی ہیں، اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی شہادت بھی دیتے ہیں، اس کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو تم گواہی دے رہے ہو، لیکن مہا پرلے قیامت کے دن تم یہ کہو گے اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ناآشنا تھے۔ تو دنیا 4 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دنیا وہ جو عالم ارواح ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے یہ عہد لیا اور انسانوں نے اس پر گواہی دی، شہادت دیا اور اس کو سویکار کیا، قبول کیا۔ تو اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری دنیا کے اندر، جس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ورلڈ از اے ایگزام ہال۔ یہاں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کرے گا، انسانوں کو دیکھے گا کہ کون انسان کیسا عمل کرتا ہے۔ جو کچھ کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، وہ اللہ دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو جس طریقے سے ایگزام ہال کے اندر اسٹوڈنٹ صحیح لکھے، غلط لکھے، جو ٹیچر ہوتے ہیں، ایگزامنر ہوتے ہیں، ممتحن ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو اپنے دماغ سے کرنے دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ انسان اس ہاتھ سے چاہے دان پردان کرے، اتیاچار کرے، کچھ بھی کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو منع نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک وقت مقرر کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اذان کا وقت ختم ہو جائے گا، نامہ اعمال بند کر لیا جائے گا، تو پھر مہا پرلے جو اپنی زندگی میں صحیح سے ایگزام دیا ہوگا، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو ایسے لوگوں کے لیے سفلتا ہے، کامیابی ہے، سورگ ہے۔ اور جنہوں نے
اپنے ایشور کے، اپنے لارڈ اور گاڈ کے، اپنے مالک و خالق کے، اپنے رچیتا کے، اپنے کریٹر کے قانون کے خلاف اپنی جیون گزارا ہوگا تو پھر اس کے لیے نامرادی ہے، پھر اس کے لیے عذاب ہے، جہنم ہے، نرگ ہے، دوزخ ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے پھٹکار ہے۔ تو اس لیے ہر منش، ہر ویکتی کوشش کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس سے ہمارا ایشور، ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور ہم سورگی منش بن جائیں، جنتی انسان بن جائیں اور نرگ سے بچنے والے انسان بن جائیں۔ تو یہ دوسری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایگزام کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ دنیا امتحان گاہ ہے، نہ یہ تو چراہ گاہ ہے اور نہ ہی یہ آرام گاہ ہے اور نہ ہی یہ عیش گاہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے۔ دنیا میں ہم اچھی طریقے سے کام کر لیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار لیں، اللہ کے احکام پر چل لیں تو پھر قبر میں آرام کریں گے اور پھر جنت کے اندر عیش کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کے مطابق اگر زندگی گزارے تو ہمارا فائدہ ہے۔ من عمل صالحا فلنفسی، جو آدمی نیک کام کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا فائدہ سب سے پہلے، اس کا لابھ اس کو ملے گا، اس کا بینیفٹ اس کو حاصل ہے، اور جو غلط کام کرے گا تو اس کا نقصان اس کو اٹھانا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری دنیا ہے جو عالم دنیا ہے۔ اس کے بعد تیسری دنیا آتی ہے جس میں عالم برزخ سے ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے، چاہے اس کے لیے قبر بنے یا نہ بنے، چاہے انسان کو جلا دیا جائے یا بھسا دیا جائے یا دفنا دیا جائے یا پھر سمندروں میں پھینک کر کے مچھلیوں کے حوالے کر دیا جائے، ہر انسان کو اس دنیا سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ تیسری دنیا ہوتی ہے، قیامت تک، مہا پرلے تک اس دنیا میں رہنا ہے، جہاں منکر نکیر کے سوالات کا جواب دینا ہے۔ اگر تیاری کر کے گئے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ جنتی انسان والا معاملہ کیا جائے گا، قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بالکل جس طریقے سے پہلی رات میں نئی نویلن دلہن سوتی ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، اس کے لیے طرح طرح کے سجاوٹ کیے جاتے ہیں اور پھولوں سے ان کے بستروں کو سجایا جاتا ہے اور خوشبو سے اس کے بستروں کو معطر کیا جاتا ہے اور آرام کی نیند اس کو سونے دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس مردے کو، اس انسان کو سونے کا موقع ملے گا۔ بروز محشر وہی شان والا ہوگا، بروز محشر وہی شان والا ہوگا جو نبی پاک کو چاہنے والا ہوگا، جو نبی پاک کو چاہنے والا ہوگا۔ وہ مردود ہے جو شریعت و سنت سے دور ہے، وہ مردود ہے جو شریعت و سنت سے دور ہے، کل قیامت میں ان کے لیے بڑا خسارہ ہوگا، کل قیامت میں ان کے لیے بڑا خسارہ ہوگا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، نبی پاک کی سنت سے قبر میں اجالا ہوگا، نبی پاک کی سنت سے قبر میں اجالا ہوگا۔ تو لہٰذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہے کر لے دنیا کے اس چمن میں، پھر وقت نہ ملے گا جب لاش ہوگی کفن میں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ دنیا کم حبیبہ بحسنہا والطیبہ لیکنہا غدارہ خداعۃ غرارہ وما هذه الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سودا ہے، یہ دنیا ہم کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتی ہے اپنی چمک دمک کے ساتھ۔ انسان جانے میں انجانے میں اپنے رب کی مخالفت کر رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے منش اپنے کریٹر، اپنے رچیتا، اپنے مالک اور خالق پالنہار پروردگار کے
ستیہ مارگ کو چھوڑ کر کے، دین اور دھرم کو چھوڑ کر کے، اس کے قوانین اور احکامات کو چھوڑ کر کے کہاں بھٹکتے جا رہا ہو؟ کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اس لیے دنیا کی رنگینی سے بچ بچا کر کے زندگی گزاریں، اپنے رب کے احکامات پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں لائیں۔ قبر اندھیری ہوتی ہے، سیاہ تاریک ہے۔ قبر ایک گڑھا ہے جس میں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی ہیں، اور نہ ہی چاند کی روشنی پہنچتی ہے، اور نہ ہی ستاروں کی روشنی پہنچتی ہے، اور نہ قمقمے کا نور، نہ چراغ کی روشنی، نہ لائٹ کی روشنی، نہ لالٹین اور لیمپ کی روشنی، اور اسی طریقے سے جگنوں کی ٹمٹماہٹ۔ غرض جس چیز سے بھی ہم دنیا کے اندر روشنی حاصل کرتے ہیں وہ چیز وہاں نہیں پہنچتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها، کہ بلا شبہ یہ قبریں وہاں رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوئی ہے، پرخطر ہے، ویرانی ہے۔ قبر میں آپ جدھر دیکھیں ویرانی ہے، تنہائی ہے، کوئی غمخوار نہ ہوگا، نہ ہی کوئی غم گسار ہوگا۔ بیوی کا ساتھ، نہ بچے کا ساتھ، نہ ماں کی محبت، نہ دوستوں یاروں کی محبت، بالکل سناٹا ہی سناٹا ہوگا۔ وحشتناک ہے، دردناک ہے، خطرناک ہے، عبرتناک ہے۔ قبر موذی جانور، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ قبر میں آپ دیکھیں تو مٹی ہی مٹی ہے، کیڑے ہی مکوڑے ہیں۔ قبر مٹی کا گھر ہے، وہاں مٹی کا فرش ہے، مٹی کا بستر ہے، اور ہر طرف آپ دیکھیں تو گنہگاروں کے لیے زہریلے سانپ ہیں۔ اندھیری قبر میں بہرے فرشتے آئیں گے جو کھڑے ہو کر کے آپ سے وہاں پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ اس لیے اس پرخطر گڑھے پر کھڑے ہو کر آپ اس قدر زار و قطار روئیں گے کہ مٹی تر ہو جائے گی، آنسو ختم ہو جائے گا، خون نکلے گا، سسکیاں لیتے رہیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے قبر کے پاس بیٹھ کر کے رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ رو رو کر کے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، بھیگ جاتی تھی۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ اے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے جنت کا اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اس قدر آنسو نہیں بہاتے، اس قدر نہیں روتے، آخر کیا وجہ ہے کہ جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ خوب رونے لگتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ لوگوں سنو، بلا شبہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو آگے بھی انشاءاللہ نجات ملتی رہے گی۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ اے لوگوں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے قبر سے زیادہ سختی اور وحشت والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فذکر فتنة القبر
التي يفتتن به المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے کا تذکرہ کیا جس سے آدمی دو چار ہوتا ہے. جس تمام صحابہ روتے ہوئے چیخنے لگے، چلانے لگے. اسی طرح خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَلَّا تَدَافَنُوا لَدَعْوَةُ اللَّهِ أَن يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ. مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنوا دے. مرنے کے بعد انسان جن حالتوں سے، جن کیفیتوں سے، جن پریشانیوں سے گزرتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ بالغداة والعشی، کہ سنو جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت والا ٹھکانہ، اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ والا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ قیامت تک یہی سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو پیش ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں پہلی رات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقضی ما امرہ، کہ پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا.